اس تیز ہوا میں چڑیا کا گھر زمین پر گر جاتا ہے اور چڑیا اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے۔ ماما ماما ہمارا گھر زمین پر گر گیا، ماما ماما اب ہم کہاں جائیں گے، ماما ماما اب ہم کہاں جائیں گے۔ ارے میرا بیٹا آپ چپ کر جاؤ، ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی اپنے گھر میں رکھ لے گا۔ میں اس جنگل میں واسی پکشی ہوں، میں نے سب کی مدد کی ہے میرا بیٹا، کوئی نہ کوئی ہماری مدد ضرور کرے گا، آپ فکر نہ کرو میرا بیٹا۔ چلو ہم کالو کوے کے گھر پر جاتے ہیں اور کالو کوا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے ہر دفعہ کالو کوے کی مدد کی ہے اور اس دفعہ مجھے مدد کی ضرورت ہے تو کالو کوا ضرور میری مدد کرے گا۔ چڑیا کا گھر زمین پر گر جاتا ہے اور چڑیا اور اس کا بیٹا کالو کوے کے گھر پر جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے۔ ایسے ہی کالو کے گھر پر چڑیا جاتی ہے۔ ارے کالو بھائی دروازہ کھولے، میں چڑیا ہوں۔ ارے ارے کون سی چڑیا ہے تو، کون سی چڑیا اور کیا لینے آئی ہے ہمارے گھر میں؟ اتنی ٹھنڈ میں تمہیں اپنے گھر میں آرام نہیں جو دوسروں کی نیندیں خراب کرنے آ گئی ہو؟ ارے ارے گوری بہن میں آپ کی اپنی چڑیا ہوں، کرپیا کریں کہ میرا گھر زمین پر گر گیا ہے، میرے بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اور چڑیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے کوے بھائی میں نے ہر دفعہ آپ کی مدد کی ہے، کرپیا کرو کہ آپ میرے بیٹے کو اور مجھے اپنے گھر میں لے لو، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ چڑیا ایسا کہتی ہے۔ ارے نا 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 چڑیا نا نا، میرا گھر تو آگے ہی کمزور ہے، آگے میری پتنی اور میں اور میرا بیٹا ہے، اگر تم دونوں آئے تو میرا گھر زمین پر گر جائے گا۔ ارے کالو بھائی کرپیا کرو، آپ کی بہت مہربانی، آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس لے لو، آپ مجھے نہ لو، بے شک آپ میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لو۔ ارے ارے چڑیا ٹھیک ہے، تم اپنے بچے کو بھیجنا صرف، اور تم نہ آنا ہمارے گھر کے اندر، نہیں تو تیرے بیٹے کو بھی نہیں آنے دوں گی۔ ارے ارے ٹھیک ہے کبھی بہن، کرپیا کریں کہ آپ صرف میرے بیٹے کو ہی اندر آنے دیں۔ ماما ماما میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ارے نہیں میرا بیٹا آپ جاؤ، دیکھو باہر کتنی ہی ٹھنڈ ہے۔ ایسے ہی چڑیا اپنے بیٹے کو ان کووں کے گھر کے اندر بھیج دیتی ہے، کووں کو بھی تھوڑی دیا آتی ہے اس چھوٹے پکشی کے اوپر، اور کوی اور کوا اس کو اندر لے لیتے ہیں۔ ارے ارے چھوٹے پکشی جاؤ اسے دوسری طرف جا کر بیٹھ جاؤ۔ پھر ایسے ہی چڑیا کا بیٹا بیٹھ جاتا ہے اور مما چڑیا پوری رات پیڑ کے نیچے سردی سخت میں ہواؤں میں گزارتی ہے۔ ارے ارے کتنے ہی پتھر دل کے ہیں یہ پکشی، میں نے ہر دفعہ پکشیوں کی مدد کی ہے پر کسی بھی پکشی نے میری مدد نہیں کی، اب میں پوری رات اس ٹھنڈ میں گزاروں گی۔ بے شک میں اس ٹھنڈ میں رات گزار لوں گی پر پکشیوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پوری رات چڑیا سوچتی ہے، صبح کا سویر ہو جاتا ہے، چڑیا کووں کے گھر پر دستک دیتی ہے۔ ارے ارے میرا بیٹا سویا ہوا ہے۔ اور چڑیا کے بیٹے اٹھ جاؤ، تمہاری ماما آئی ہے تمہیں بلانے۔ ارے کوے بھائی آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ نے رات کو میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ بھی احسان میں آپ کا زندگی بھر چکاؤں گی۔ ارے کوے بھائی آج سے میں اپنا نیا گھر بنانا شروع کر دیتی ہوں، میرے گھر بھی نیا بن جائے گا۔ ارے ارے چھوٹی چڑیا ایک دو دن تو لگیں گے۔ ارے ہاں ہاں کوی بہن۔ ارے چڑیا تو تم ایک دو دن ہمارے گھر رہنا۔ ارے ارے آپ کا دھنیہ واد کوی، پر چڑیا تم نے میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے دانا لے کر آنا ہے اس شرط پہ۔ ارے ارے ٹھیک ہے کوی بہن، میں آپ کے لیے روزانہ بھوجن لے کے آیا کروں گی اور آپ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھ لیں۔ ارے چلو بیٹا ہمیں اپنا گھر بنانا ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹا گھر بنانے کی سامگری لانے لگتے ہیں، وہ دور جنگل سے لکڑیاں توڑ کر لاتے اور اپنا گھر بناتے۔
मामा मामा कभी आंटी तो नहीं मानी, वो आज कैसे मान गई? अरे मेरा बेटा, उसने बोला है हमारे लिए भी भोजन लेके आना है रात को, इसलिए मेरा बेटा वो कभी मान गई। वो कभी बहुत ही लालची और शातिर है। ऐसे ही मम्मा चिड़िया अपने बेटे को कहती है, अच्छा चलो बेटा, अब रात होने वाली है, हम अपने लिए भी भोजन ले आए। अरे अरे ठीक है मामा। हाँ हाँ मेरा बेटा, हमने अपना भी भोजन लेना है और उन कौवों का भी। फिर दोनों माँ बेटा भोजन की तलाश में चले जाते हैं। रात हो जाती है, माँ बेटा भोजन लेकर आ जाते हैं और कौवों के घर को भी भोजन खिलाते हैं और वो भी भोजन करते हैं। अरे वाह भाई वाह चिड़िया, इतने मज़ेदार दाने। अरे हाँ हाँ कवि बहन, ये आपके लिए ही है। फिर ऐसे ही कौवों का वो परिवार भोजन करता है और फिर वो सारा परिवार सो जाता है। सुबह हो जाती है। अरे अरे चले, अब मैं चलती हूँ कवि बहन, मैंने अपना घोंसला बनाना है। आधे से ज़्यादा मैंने घोंसला बना लिया। फिर दोनों माँ बेटा चले जाते हैं। अरे अरे कवि देखो ना, ये चिड़िया तो घोंसला बना रही है, हमें बैठे बिठाए ही भोजन और स्वादिष्ट फल मिल जाते हैं। अरे अरे कालू, तेरी पत्नी के दिमाग में शातिर आइडिया है, तुम फिक्र ना करो। इस चिड़िया का तो घर मैं बर्बाद करके ही रहूंगी। ये चिड़िया पूरी जिंदगी मेरे घर रहेगी और मेरे लिए भी भोजन लाया करेगी। है मुझे भी चालाक पक्षी कहते हैं, चालाक। ऐसे ही माँ चिड़िया और उसका बेटा अपना घर बनाना ख़त्म करते हैं और उनका घर बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा कुछ ही दिनों के अंदर तैयार हो जाता है और उनकी मेहनत रंग लाती है। और छोटा कौवा चिड़िया के पास आता है। आंटी आंटी, आपका घर कितना खूबसूरत है। अरे हाँ हाँ मेरा बेटा, आंटी मैं इस घर को अंदर से देख सकता हूँ। अरे हाँ मेरा बच्चा, आप अंदर से देख लो, हम दोनों पानी पीने जा रहे हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा नदी पर चले जाते हैं और कौवे का बेटा अंदर ही सो जाता है। अरे अरे कालू, चिड़िया का घर तो देखो कितना मजबूत और बड़ा है। इस चिड़िया के घर को तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही गौरी अपने दिमाग में शातिर आइडिया और कालू लगाते हैं और कालू के दिमाग में शैतान वाला एक ख्याल आता है। कालू चिड़िया के घर को जलाना शुरू करता है और चिड़िया भी आ जाती है पीछे से। अरे अरे कालू भाई रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? आपने मेरा घर क्यों जला दिया? है चिड़िया, ये घर तो हमें जलाना ही था, तुम हमेशा हमारे पास रहो और हमारी नौकरानी बनकर। ऐसे ही कहती है गोरी, आपका बेटा भी अंदर ही था। ऐसे ही कौवों का मुंह खुल जाता है और उनकी जान बाहर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में हम खुद ही गिर जाएंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब